نظر یہ مسئلہ ہے جو علمی اہمیت بھی رکھتا ہے، عملی بھی، کہ بحمداللہ ہمارے معاشرے میں ایک روایت ہے مجلس کی، ہم مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال قائم کرے کہ ان مجلسوں کا جواز کیا ہے، شرعی جواز کیا ہے، قرآنی جواز کیا ہے، روائی جواز کیا ہے، اور وہ بھی اس اسلوب کے ساتھ، اس طرز کے ساتھ، اس خاص تہذیب کے ساتھ، ہمارے بہت سے بزرگ تو خیر ان شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو نوجوان نسل ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ کہوں یہاں ٹھہر کر، آپ حضرات بہت توجہ سے سن رہے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے جوان ہیں، یہ جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یہ بھی لطف الہی ہے۔ توہم کا شکار نہ ہوا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کافر ہو جائیں گے۔ آخر یہ شکوک و شبہات اور یہ سوالات کہیں سے آپ مول خرید کے تو نہیں لاتے ہیں، خود سے آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں سوالات، خود سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ذہن بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں سوالات پیدا ہوں، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کلمہ صرف تقلیدی طور پر پڑھا جائے، تحقیقی طور پر نہ پڑھا جائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ آنکھ بند کر کے اسے تسلیم کر لیں، نہیں، اللہ نے دل کی آنکھیں کھول رکھی ہیں، عقل کی آنکھیں کھول رکھی ہیں۔ اللہ ذہن میں خود فطرت انسانی ہے، ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک جواب دیتا چلوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اسلام پر پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو اس لیے مسلمان ہیں، جو لوگ اسلام پر پیدا نہیں ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے ہاں جو ماں باپ کا دین و مذہب و مسلک تھا اس پر پیدا ہوئے اور اسی پر قائم ہیں، تو اب ان کا قصور کیا ہے؟ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ یہودی ہے۔